السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا جسم میری مرضی کے ساتھ میں ہوں ہلال نجمی. اور جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں مختلف ٹاپکس پہ ڈاکٹر عادل آصف زیدی صاحب کے ساتھ، جو کہ ملک کے مشہور و معروف پلاسٹک سرجن ہیں، ان کے ساتھ ہم نے مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی. تو آج ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ان کی جگہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سید دانش حسن زیدی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر کارڈیک سرجری ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اسٹوڈیو. وعلیکم السلام ہلال، بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. اچھا ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ پروگرام کے آخر میں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنی فیڈ بیک سے، اپنے سوالات سے، اپنے مشوروں سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. تو جیسا کہ ہمیں پچھلے کئی دفعہ ہمیں یہ گزارش کی گئی عوام کی طرف سے کہ بھئی دل کے امراض اور اس کی سرجری سے متعلق جو ہے کوئی ٹاپک رکھیں اور اس پہ ڈسکشن کی جائے، تو اسی وجہ سے آج ہم نے ڈاکٹر دانش حسن صاحب کو مدعو کیا ہے اور زحمت دی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کارڈیک سرجری. تو ڈاکٹر صاحب ہم شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز، اور سب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے بائی پاس کا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بائی پاس کرانا ضروری ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا ہلال آپ نے، اور میرا جواب ایک بہت فیمس جو کوٹ ہے اس سے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے نہیں گھبرانا کہ اب آپ کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا ڈائگنوسس کیا ہے، کہ آپ کو دل کے بائی پاس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ نہیں کرنا جس طریقے سے ہم اپنے مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ پہلے میں اپنی یہ کام زندگی کے نمٹا لوں، پہلے میں کسی کی شادیاں وغیرہ کر لوں یا گھر کے معاملات نمٹا لوں. آپ نے سب سے پہلے اپنے دل کے سرجن کے پاس جانا ہے، کارڈک سرجن کے پاس جانا ہے، اس کو اپنی بیماری کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ کے اندر ایک بیماری کا پتہ چلا ہے تو آپ کے سینے کے اندر ایک سمجھے کہ ٹائم بام چل رہا ہے. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھائی میں تھوڑا سا انتظار کر لوں. ٹھیک ہے، آپ نے جانا ہے اور ان سے جا کے بات کرنی ہے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم بات کریں علامات کی، سائنس کی، کہ کون کون سے سائن ہمیں یا علامات ہوتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم دل کے امراض کی طرف جا رہے ہیں، ایک صحت مند آدمی کس طرح سے محسوس کرے گا اس چیز کو؟ اگر ہم دل کے اٹیک کی بات کرتے ہیں جس کو دل کا دورہ عرف عام میں کہا جاتا ہے، تو اس کی جو علامات بیان کی گئی ہیں لٹریچر کے اندر، وہ یہ ہوتا ہے کہ سینے کا درد ہوتا ہے، سینے میں بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے، جو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور جبڑے تک جا رہا ہوتا ہے، ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درد جو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر درد مستقل رہ رہا ہوتا ہے جو زبان کی نیچے گولی رکھنے سے ریلیو ہو جاتا ہے. یہ وہ علامات ہیں جو ہمیں ایک کتابوں میں ملتی ہیں اور جو ہم اپنے مریضوں میں بھی عموماً دیکھتے ہیں. لیکن بعض دفعہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس اس طریقے سے مریض آئے جنہوں نے خالی ہمارے پاس گھبراہٹ کی کمپلین کی کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو پھر پتہ چلا کہ یہ دل کا دورہ پڑا تھا. ہم لوگ بہت ساری ایسی لوگوں کی ڈیتھس میں بھی گئے ہیں جس کے اندر ہمیں یہ کہانی سننے کو ملی کہ افسوس کے ساتھ کہ یار ابھی تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ابھی نماز پڑھ کے آئے، کھانا کھایا، اور پھر جو ہے ان کے ساتھ سینے میں جلن ہوئی. تو ہم ان چیزوں کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جو ایسے پیشنٹ جن کو شوگر کا مرض یعنی کہ ڈائبٹیز ہے، ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہم نے اگر ایسی چیز ہوتی ہے کہ سینے میں درد ہو رہا ہے یا صرف تیزابیت کی کمپلین ہو رہی ہے، سینے پہ دباؤ کی کمپلین ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کو وہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ہمیں اپنے مالج کے پاس ضرور جانا چاہیے، خاص طور پہ اپنے نیئر بائی جو ہاسپٹل ہے اس میں ضرور جانا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ہارٹ اٹیک کے بعد ٹریٹمنٹ کے کون کون سے آپشن موجود ہیں؟ دیکھیں، جب دل کا اٹیک ہوتا ہے اور ہمارے پاس ای سی جی سے یا پھر خون کے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ دل کا اٹیک ہو رہا ہے، اس کے بعد مریض کی اینجیوگرافی ہوتی ہے. جب اینجیوگرافی ہوتی ہے تو اس کے اندر 3 اس کے رزلٹس ہوتے ہیں. یا تو آپ دوائیوں پہ رہتے ہیں، یا پھر اسی وقت آپ کی اینجیوپلاسٹی کر دی جاتی ہے، اور اینجیوپلاسٹی جو ہوتی ہے وہ جلد سے جلد ہونی چاہیے، جس کو پرائمری اینجیوپلاسٹی کہا جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. یا پھر آپ کو بائی پاس کے لیے بھیجا جاتا ہے. یہ 3 آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس. اچھا یہ اگر میں بات کرنا چاہوں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کہ پہلے جو ٹریٹمنٹ کرتے تھے ڈاکٹرز اور اب کے ٹریٹمنٹ میں، جیسے کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور جدید دور چل رہا ہے، تو
کتنی زیادہ مدد فراہم کی ہے اس نئی ٹیکنالوجی نے، یا جو نئی ٹیکنالوجی ہے، جو آنے والی ٹیکنالوجی ہے؟ دیکھیے اب جو ہے، جو پہلے کا دور تھا، اگر ہم 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو پھر اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کسی کو اگر دل کا آپریشن کا کہہ دیا جائے یا دل کے بائی پاس کا کہہ دیا جائے یا دل کی سرجری کا کہہ دیا جائے تو اس کو وہی سمجھتا تھا کہ بھائی میری تو زندگی ختم ہو گئی. وہی سمجھتا تھا کہ بس اب تو میں ختم ہونے والا ہوں، یا میں اس طریقے سے بس یا تو میں بچ جاؤں گا یا میں اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاؤں گا. لیکن اب جو ہے زمانہ بدل گیا ہے، ایڈوانسز آ چکے ہیں. اب یہ سلسلہ جو ہے ایسا نہیں ہے. اب ہمارے اپنے ہی ملک کے اندر جو دل کے بائی پاس کا جو کامیابی کا ریشو ہے، کامیابی کی جو پرسنٹیج ہے، وہ 95 سے 97% یہ والے آپریشن جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، عام طور پہ ہم نے سنا ہے کہ وینز بلاک ہو گئی ہیں، شریان بلاک ہو گئی ہیں، تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وینز بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ میں آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ وینز وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو دل کی طرف خون واپس لے کے آتی ہیں. اچھا، جو ہمارے یہاں عرف عام میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ دل کے وال بلاک ہونا، ٹھیک ہے، وہ اصولاً وال بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. جو بلاک ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں آرٹریز، جس کو اردو میں شریانیں کہا جاتا ہے. یہ شریانیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ چربی جمنے کا جو عمل ہوتا ہے یہ سمجھیں کہ ہر انسان کے اندر ہو رہا ہے اور وہ بچپن سے ہو رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کی اندر فیملی ڈیزیز ہے یا پھر وہ بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اپنے کھانے پینے پہ توجہ نہیں دیتے، سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے، تو ان کے اندر یہ جو عمل ہے بہت ذرا تیزی سے ہو جاتا ہے. تو یہ آرٹریز اس عمل کی وجہ سے بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ بلاک ہوتی ہیں تو دل کو خون نہیں ملتا. جب دل کو خون نہیں ملتا تو دل کے پٹھے جو ہوتے ہیں یا مسلس جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. یہ دل کی پھر علامات ہونا شروع ہوتی ہیں اور دل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ان کو سانس بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک صحت مند آدمی ہے، وہ آہستہ آہستہ محسوس کر رہا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ دل کی تکلیف کی طرف جا رہا ہوں، یا وہ اور جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا کہ بھائی آپ کی 50% جو ہے نا وہ شریانیں بلاک ہو چکی ہیں، اور جو ہے تو اب اس کو صحت مند زندگی یعنی واپس اپنے کیا ایسا ٹریٹمنٹ کرانا ہوگا؟ آیا کہ صرف دوائیں کافی ہوں گی یا مزید کوئی ٹریٹمنٹ کرانا ہوگا؟ دیکھیں، بات جو آپ نے کہی جس کے اندر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ 50% بلاکیج، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی اس طریقے سے جاتا ہے تو 50% بلاک اگر کوئی ہوتی ہے سوائے لیفٹ مین آرٹری کے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ڈیزیز آرٹری تصور نہیں کرتے. اگر 70% سے اوپر بلاک ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آرٹری ڈیزیزڈ ہے، اور پھر ہم اس کے لیے کیا ہے اپنی اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کی طرف جاتے ہیں. باقی جو ہے اگر 50% تک بلاکیج ہو رہا ہے اس طریقے سے چیزیں، تو وہ دوائیوں پہ مینج ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، ساری ٹریٹمنٹ ہوئی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد ریکوری کا جو فیز آتا ہے وہ آئے کہ اسپیڈی ہوتا ہے یا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں، ماشاءاللہ اب اس طریقے سے چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر کسی کا دل کا بائی پاس ہوتا ہے تو ہم اس کو اگلے دن بستر پہ بٹھا دیتے ہیں، اس کے اگلے دن ہم اس کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں، پھر اس کو ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مریض جو ہے اگر اس کی وداؤٹ کمپلیکیشن اس کا سارا پروسیس رہا ہے ماشاءاللہ بائی پاس کا، تو اس کو ہم لوگ چوتھے دن یا تیسرے دن ہم لوگ وارڈ کے اندر ڈپینڈنگ آن دا پیشنٹ ہم اس کو بھیج سکتے ہیں. وہ وارڈ میں جائے گا اور چوتھے پانچویں دن وہ گھر جا کے ڈسچارج ہو جائے گا. مریض جو ہوتا ہے اپنی جاب کے اوپر اپنے سارے کام جو ہے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر سارے کام اپنے دوبارہ کر سکتا ہے اور اپنی نارمل لائف پہ واپس آ سکتا ہے، بلکہ پہلے سے اچھی لائف پہ واپس آ سکتا ہے، کیونکہ پہلے جو کام اپنے وہ سینے کے درد اور سانس پھولنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوتا ہے وہ اب بھی کر پاتا ہے. اچھا، ایک شخص ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ پہلے احتیاط نہیں کرتا تھا، نہ کھانے پینے میں، نہ اس کا کوئی روٹین ٹھیک تھا. بعد میں اس کو ڈاکٹر کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کے تو دل میں تکلیف ہے اور ایسا ہے، آپ کو جو ہے نا بائی پاس کرانا بہت ضروری ہے.
اب اس نے احتیاط بھی شروع کر دی اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی بائی پاس نہ کرانا پڑے, صرف دواؤں سے علاج ہو جائے. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ایسے ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور وہ ہم سے یہی سوال پوچھتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, پہلے تو میں اس کی تائید کروں گا کہ یہ اس طریقے سے جواب ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. اب میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں. اب وہ مثال یہ ہے کہ بھائی آپ نے ایک گھر بنایا, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ نے پلمبنگ کرا دی, پائپ لائنیں لگا دی, پائپس لگا دی, اس کی پانی کی لائنیں لگا دی. اب اس کے اندر آپ نے کھارا پانی چھوڑ دیا. جب آپ کی نالیاں بلاک ہونا شروع ہو گئیں تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ یار میری جو یہ نالیاں ہیں, جو پائپس ہیں, یہ بلاک ہو رہے ہیں کھارے پانی کی وجہ سے. اب آپ نے کیا کیا کہ چلے اب ہم آپ کو اس کے اندر میٹھا پانی چھوڑ دیتے ہیں یا فریش واٹر چھوڑ دیتے ہیں. تو نالیاں تو آپ کی ویسی کی ویسی بلاک ہو چکی ہیں نا. اب وہ ٹائم نہیں ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تقریباً اپنی ساری نالیاں جو ہیں وہ چینج کرانی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو نارمل پانی مل سکے. اسی لیے ہم لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ جب آپ کو یہ ڈیزیز ہو چکی ہے اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی آرٹریز بلاک ہو چکی ہیں, تو دوائیوں سے یا احتیاط کرنے سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اس وقت آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے آپریشن کی طرف جانا ہے, اور جو آپریشن ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 95 سے 97% جو ہے وہ کامیاب ہے. اس سے اب کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنی جلدی آپریشن کی طرف جائیں گے آپ کے اندر سے وہ جو ڈر ہے کہ بھائی میرے اندر ایک ٹائم بام لگا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے. اور جو لوگ اپنے کام ڈیلے کرتے ہیں کہ جی ہم پہلے یہ کام کر لیں تو ان کے لیے بس یہی بات میں کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کی صحت ہے تو آپ کا کام سارے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی صحت ہی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ اپنے کام نہیں کر سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علاج کی طرف توجہ دیں اور اپنا علاج کروائیں. بالکل ٹھیک بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ جان ہے تو جہان ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو کام ہمیں آج کرنا, جو کام ہمیں کل کرنا ہے وہ ہم آج کیوں نہ کر لیں. اور سب سے اچھی بات جو شروع میں انہوں نے کی ڈاکٹر صاحب نے کہ گھبرانا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. اب ساری سب چیزیں, اب تکلیف ایک اپنی جگہ پہ, لیکن اب بہت سارے ٹریٹمنٹ, بہت سارے علاج اب آسان بھی ہوتے جا رہے ہیں. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ٹریٹمنٹ کرا لیا, ریکوری بھی ہو گئی, کہیں کوئی آنے والے وقت میں کوئی ایسا خوف یا کوئی ایسا ایلیمنٹ تو نہیں ہے کہ یہ تکلیف دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات اس میں یہ آتی ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کروا لیا, لیکن جو آپ نے اپنی زندگی گزاری, پچھلی جو آپریشن سے پہلے کی جو زندگی گزاری, اس میں آپ اگر اسموکنگ بھی کرتے رہے, اپنی ایکسرسائز پہ بھی توجہ نہیں دیا, اپنے کھانے پہ بھی توجہ نہیں دیا, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے ٹریٹمنٹ کرا لیا, اس کے بعد بھی اگر آپ نے پچھلی والی لائف اپنی جاری رکھی تو یہ دوبارہ سے بلاک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, علاج کروانا ہے. علاج کروانے کے بعد آپ نے ٹھیک ہونا ہے اور اپنے کام جو ہے نارمل طریقے سے کرنے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ نے اگر اسموکنگ کر رہے تھے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے, بلڈ پریشر آپ کا بڑھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے. شوگر آپ کی صحیح نہیں چل رہی تھی, اس کے اوپر توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ہیلدی لائف گزارنی ہے. دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس کچھ ماڈیفائبل فیکٹرز ہیں اور کچھ نان ماڈیفائبل فیکٹرز ہیں کہ اگر آپ کا جینڈر ہے, آپ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی اگر فیملی ڈیزیز ہے تو پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن جو چیز آپ چینج کر سکتے ہیں, بہتر خوراک, ایکسرسائز اور اپنی یہ جو ایڈکشنز ہیں ان سے آپ نے نجات پانی ہے. تب آپ انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ خاص طور پہ جو وہ افراد جو دل کے امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اب ریکور ہو گئے, تو خاص طور پہ کھانے پینے میں وہ کون سی چیزیں جن سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیں ماشاءاللہ جو افراد جو ریکور ہو رہے ہیں ان کے لیے بس یہی ہے کہ آپ جو ریڈ میٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا پرہیز کریں. ٹھیک ہے, جو آپ نمک ہے اس کا مناسب مقدار میں وہ استعمال کریں, زیادہ نہ استعمال کریں. یعنی کہ اگر آپ سمجھیں, میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کھانے میں 2 چمچ نمک ڈال رہے تھے تو آپ اس کو آدھا کر دیں. چینی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ اس کو آدھا کر دیں. بیکری کے آئٹم سے زیادہ سے زیادہ اجتناب کریں آپ. اور جو آپ کی اسموکنگ ہو گئی, الکوہول ہو گیا, کسی بھی طریقے کے نشہ یا ٹوبیکو کسی فارم میں آپ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ ذرا نجات پا لیں. ٹھیک ہے, تب تو آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, آپ ایکسرسائز کریں, ہیلدی ایکسرسائز کریں. آپ اپنی واک کریں جس کے اندر آپ کی جو اسپیڈ ہونی چاہیے 4.3
किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ऐसे टहलना नहीं होता, आपको एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करनी होगी, तब तो वो फ़ायदेमंद होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश हसन साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। और नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और बहुत ही मुफीद मशवरे दिए। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ यही ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। तमाम तर चीज़ों का इलाज सिर्फ डॉक्टर्स के पास नहीं, बल्कि हमें पहले ख़ुद भी ख्याल रखना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे राब्ते में रहें। किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, ख़ास तौर पे दिल का मर्ज़ या चाहे कोई भी मर्ज़ हो, तो हमें डॉक्टर्स के साथ राब्ते में ज़रूर यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। आपको अगर डायग्नोस होता है तो आपने क्या करना है, वक्त ज़ाया नहीं करना, आपने फ़ौरन से अपने डॉक्टर के पास रुजू करना है कि आपका जितना टाइम ज़ाया होगा डिज़ीज़ बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाजरीन, जैसे कि हर प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि अपने मशवरों से, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहें। और हमने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो हमसे जुड़े रहें, राब्ते में रहें। और नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा डॉक्टर आदिल आसिफ जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।